بسم رب الشهداء عظم الله أجورنا وأجوركم شهر محرم الحرام یعنی شهر الشهداء کربلا، شهر الحسین، شهر حضرت عباس، شهر زینب الکبریٰ۔ ہماری یہ آوازیں، ہماری یہ صدائیں، لبیک یا حسین کی آوازیں، ہائے یا حسین کی صدائیں، یہ ایک ہی عقیدہ بیان کرتی ہیں کہ امیرنا حسین، کہ ہمارے امیر بس حسین ہیں۔ یہ عزاداری، یہ گریہ وزاری یقیناً عزا کی علامت ہیں، اور ہم عزادار ہیں، مگر یہ جو سینے پہ ہاتھ ہے، یہ جو ہم عزادار ہیں، اس سینے میں ایک دل بھی ہے، اور اس دل کا حسینی ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ دل وہی خواہش رکھتا ہو، وہی تمنا رکھتا ہو کہ جو تمنا حسین کی تمنا تھی، جو خواہش حسین کی خواہش تھی۔ اس دل کا ایک ہی مقصد ہو کہ جو حسین کا مقصد تھا۔ حسین فرماتے ہیں انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ حسین اصلاح کی خاطر نکلے ہیں، مظلوم کربلا اصلاح معاشرہ کی خاطر نکلے ہیں، کہ آئیے سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، ہم اس اصلاح کا آغاز اپنے نفوس سے کریں، کہ حسین نکلے ہی اس لیے تھے تاکہ وہ دلوں کو طہارت بخشیں، تاکہ وہ دلوں کو پاکیزگی عطا کریں، تاکہ دلوں سے کدورتوں کو، نفرتوں کو، نجاستوں کو ختم کریں۔ اور اب محرم الحرام آ رہا ہے تو ہر جگہ پرچم حضرت عباس لگایا جائے گا، علم حضرت عباس بلند کیا جائے گا، کبھی گھروں میں لگایا جائے گا، جلوسوں میں لگایا جائے گا، جلوسوں میں اٹھایا جائے گا، اور ہر جوان پرچم حضرت عباس کو بلند کرے گا۔ تو کیا معنی ہے اس پرچم حضرت عباس کو بلند کرنے کا؟ اے جوانوں ذرا غور کرنا، کیا مطلب ہے پرچم حضرت عباس کو بلند کرنا؟ کیا علامت ہے حضرت عباس کے پرچم کی؟ یہ علامت ہے شجاعت کی، یہ علامت ہے وفاداری کی، کہ جب تم پرچم حضرت عباس کو بلند کرو تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم ہر مظلوم کے مددگار ہو، اور سب سے بڑا مظلوم ہمارا مظلوم امام حسین ہے، کائنات کا سب سے بڑا مظلوم حسین ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ 2 مہینے محرم الحرام اور ماہ سفر جب یہ گزر جائیں تو تم مکمل حسینی بن جاؤ، کیونکہ 2 مہینے جب وہ ایک جوان عزاداری کے ساتھ جڑا رہے، جب ایک جوان 2 ماہ اپنے آپ کو فرش عزا کے ساتھ منسلک رکھے، اس کا اٹھنا بیٹھنا فرش عزا کے ساتھ ہو، تو یہ عزاداری جب یہ 2 ماہ ختم ہوں تو اس وقت یہ جوان ایسا ہو کہ اس کا کردار اتنا پاکیزہ ہو کہ اس کے کردار سے حسینی کردار کی خوشبو آئے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سیرت حضرت علی اکبر کا مطالعہ کرنا چاہیے جوانوں کو، اور جوانوں کو حضرت عباس کی جوانی کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ حضرت عباس کی جوانی کیسے گزری، انہیں معلوم ہو سکے کہ حضرت عباس، حضرت علی اکبر کی جوانی کیسے گزری، تاکہ بامعرفت عزادار ہو جائیں آپ، تاکہ آپ حقیقی عزادار بن جائیں، تاکہ آپ صحیح اور حقیقی کربلائی بن جائیں۔ اور ایک اور کام بھی کیجیے کہ محرم الحرام ہے، عزاداری آپ نے کرنی ہے، مظلوموں کو یاد رکھیے، شہداء کو یاد رکھیے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ جس میں حضرت زین العابدین ایک گلی سے گزر رہے ہیں، اور ایک شخص ہے مسلمانوں کے درمیان کھڑا ہے اور مدد مانگ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، پریشان حال ہوں، میری مدد کرو۔ اتنے میں امام علیہ السلام اس کے قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے مسلمان، اگر تو مر جائے تو کیا یہ مسلمان تیرے غسل و کفن کا انتظام نہ کریں گے؟
کہتا ہے کہ یا مولا، یہ ناممکن ہے کہ میں مسلمانوں کی بستی میں، مسلمانوں کے شہر میں مر جاؤں اور میرے غسل و کفن کا انتظام نہ کریں۔ یہ میرے غسل و کفن کا انتظام بھی کریں گے، کفن بھی دیں گے، تشییع جنازہ بھی کریں گے، یہ سب میرا جنازہ بھی پڑھیں گے۔ یہ بات سننی تھی کہ مظلوم زین العابدین فرماتے ہیں یا ابتا یا ابا عبداللہ، کہ 3 دن تک آپ کا لاشا صحرائے کربلا کے تپتی ریت پہ پڑا رہا اور کوئی آپ کو کفن دینے والا نہ تھا، کوئی آپ کو دفن کرنے